لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سابقہ سورت کو اللہ رب العزت نے اپنی تسبیح کے کلمات پر ختم فرمایا، فسبح بسم ربک العظیم، اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کر۔ سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک یہ ساری صورت مکی ہیں، ہجرت سے پہلے ان کا نزول ہوا۔ اس سورت کا نام سورہ حدید ہے۔ یہ سورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، سورہ زلزال کے بعد نازل ہوئی۔ اس میں احکامات بھی ہیں اور اللہ رب العزت کی صفات بھی ہیں، جہاد کا بھی ذکر ہے اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، لوہے کے نازل ہونے کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے فائدے کے لیے لوہا نازل فرمایا۔ تو اس سورت کی ابتدا میں بھی اللہ رب العزت نے تسبیح سے کلام فرمایا، سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ اے انسانوں، اگر کوئی انسان تسبیح نہیں بیان کرتا تو پھر کائنات کی ہر شے تو اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ سبح للہ، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی، پاکی بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ ایک دفعہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ جنت کے درخت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے کھجوروں کے باغ کی دیوار بنانی ہے، فلاں صحابی کے 2 درخت آ رہے ہیں اس دیوار کے سامنے، اگر اسے آپ فرما دیں وہ درخت یا تو مجھے بیچ دیں یا اسے کاٹنے دیں تاکہ میری دیوار سیدھی ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلایا، ارشاد فرمایا کہ ان درختوں کو جنت کے درخت کے بدلے میں کون خریدتا ہے؟ جو بندہ یہ درخت اللہ کی راہ میں وقف کرے گا اسے جنت میں ایک درخت عطا کیا جائے گا۔ اب ایک اور صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فضیلت اسے دی جا رہی ہے، وہ اگر وقف کر دے اس کے لیے ہے یا میرے لیے بھی ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ہر کسی کے لیے ہے۔ اس صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں جگہ پر میرا ایک کھجوروں کا باغ ہے، 600 درخت ہیں اس میں، وہ درخت میں اللہ کی راہ پر دیتا ہوں ان 2 درختوں کے بدلے میں تاکہ جنت میں مجھے وہ درخت مل جائیں۔ تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ جنت کا درخت عطا فرماتے ہیں، اور وہ بھی جنتی درخت۔ فرمایا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے میں، اللہ کی پاکی بیان کرنے میں بخل نہ کیا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھی چیز دیکھ لو، سبحان اللہ، اچھی بات سن لو، سبحان اللہ۔ سبح للہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، پاکیاں اللہ کے لیے ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ فرمایا کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، کائنات کے ذرے ذرے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آسمان، فضائیں، ہوائیں، یہ نباتات، یہ جمادات، یہ پتھر، یہ ریت کے ذرات، یہ درختوں کے پتے، یہ ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ اور فرشتوں کے بارے میں تو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی وہ ایسی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ تھکتے نہیں ہیں، ہمہ وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، والارض، جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور غالب ہے، زبردست ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ بظاہر انسان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی،
کہتا ہے کہ یہ میرا نقصان ہوا، اللہ کی حکمت میں وہ کام عین صحیح ہوتا ہے۔ فرمایا فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے انسان کی، بے شمار ایسی مثالیں، انسان سوچتا ہے کہ یہ نقصان ہو گیا، بعد میں کہتا ہے کہ یار وہ کام ٹھیک ہوا تھا، بے شک بظاہر اس وقت مجھے پریشانی آئی تھی، وہ کام ٹھیک ہوا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ حکیم ہے، اللہ جو کام فرماتے ہیں حکمت کے تحت فرماتے ہیں۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمین میں، زمین اور آسمان کے اسی کی سلطنت، اسی کا حکم چلتا ہے، زمین میں بھی اسی کا حکم، آسمانوں میں بھی اسی کا حکم، قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت کا حکم چلے گا۔ اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی سلطنت، آج کس کی بادشاہی، آج کس کی حکومت، کوئی کائنات میں جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اور ساری سلطنت اللہ کے لیے ہے جو زبردست ہے، جو طاقتور ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی عطا کرتا ہے، و یمیت وہی مارتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہارٹ اٹیک سے مر گیا، فلان ہو گیا، اور یہ سارے ذریعے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو ذات دل کو چلا رہی ہے وہی اس مشین کو بند کر رہی ہے۔ فرمایا کہ انسان خود سے نہیں مر جاتا، خود سے یہ زندہ نہیں ہے، یہ خود نہیں چل رہا۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی عطا کرتا ہے، ویمیت وہی مارتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ کوئی بھی چیز لے لو، بظاہر جو تمہیں ناممکن نظر آتی ہو اس پر قادر ہے۔ هو الاول، وہ اول بھی ہے، والآخر، وہ آخر بھی ہے، والظاہر، وہ ظاہر بھی ہے، والباطن، وہ باطن بھی ہے، وہو بکل شیء علیم، وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ انشاءاللہ اس کی کل تفسیر کریں گے کہ اول کیسے، آخر کیسے، ظاہر کیسے، باطن کیسے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔